الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام باد کربلا میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں پر جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ جب یہ اہل حرم یعنی امام حسین علیہ السلام کے گھر والے خواتین اور امام سجاد علیہ السلام جو کہ مردوں میں بظاہر بڑے تھے، یہ ابن زیاد کے دربار میں یعنی کوفے میں پہنچ چکے ہیں، اور پھر وہاں دو صحابی رسول ان کا ریئیکشن کیا تھا اور انہوں نے کن باتوں کو پیش کیا، اور اس کا اثر مجمع پر جو ہونا چاہیے تھا شاید وہ اس طرح سے نہیں ہوا، کیونکہ خوف، لالچ اور ضمیر کے مردہ ہو جانے کی بنا پر جو وہاں پہ ایک احتجاج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ مگر انہی دو ناموں کے ساتھ ایک نام اور آتا ہے، جناب عبداللہ ابن عفیف۔ آئیے انہوں نے کیا کہا اور کس مقام پہ کہا، اور یہ شخصیت خود اپنے آپ میں کیا ہے، ان کے بارے میں، اور یہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا، یہ جناب عبداللہ ابن عفیف نے جو بھی بیان یعنی وہ وہاں پہ احتجاجی صورت میں اپنا نعرہ بلند کیا، جو بھی باتیں کہی، یہ ابن زیاد کا دربار تھا یا بازار تھا یا مسجد یا کوئی اور مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موقع کے اوپر اہل حرم کا یہ قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا ہے، جی، ابن زیاد نے مزید ظلم ڈھانے کے لیے اور یزید کو حق پر ثابت کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے تھے، جن میں سے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اہل حرم کو دربار میں جس موقع کے اوپر بلایا سارے کوفے والوں کو جمع کیا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ اہل حرم کے ساتھ ساتھ شہداء کے سروں کو اس کوفہ کی گلیوں میں اس نے گھمایا تھا۔ تیسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ مسجد اعظم جو کہی جاتی تھی اس زمانے میں، مسجد کوفہ جو بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں لکھا ہے تاریخ طبری نے کہ جس موقع کے اوپر لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تھے، نودی الصلاۃ جامعہ، آواز دی گئی کہ نماز جماعت ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، لوگوں کو تو ایک شوق ہوتا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا۔ جی، فاجتمع الناس فی المسجد الاعظم، اس مسجد کوفہ کی اس مسجد اعظم جو کہلاتی تھی، اس میں سب جمع ہو گئے۔ اس موقع پر ابن زیاد گیا منبر پہ، اور اس نے کیا پڑھا وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جی، اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جس شخصیت کا آپ نے نام لیا تھا، یہ وہ شخصیت ہیں عبداللہ بن عفیف ازدی۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو واقعی معنی میں اہل بیت اطہار کے عاشق اور امیر المؤمنین کے جانثار رہے ہیں۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، انسان ذرا سی بھی اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو پھر اس کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کی دونوں آنکھیں امیر المؤمنین کی حمایت میں ضائع ہوئی تھیں، یعنی ایک آنکھ یعنی بائیں آنکھ جس موقع کے اوپر جنگ جمل میں امیر المؤمنین کے ہمراہ دشمنوں پہ حملے کر رہے تھے، جنگ جمل میں ان کی آنکھ کے اوپر تیر لگا تھا، یہ آنکھ ان کی چلی گئی تھی۔ ایک دوسری آنکھ بچی یعنی رائٹ سائیڈ کی۔ جنگ صفین میں جس موقع کے اوپر آیا ہے لشکر شام سے اور جنگ ہو رہی ہے، ایک دشمن نے امیر المؤمنین کے ساتھ ایک آنکھ ہونے کے باوجود جنگ میں کھڑے ہیں، امیر المؤمنین کے ہمراہ، اور دشمنوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ ایک تلوار آ کے سر پہ ایسی ماری دشمن نے کہ نتیجے میں زخم آگے بڑھا اور وہ داہنی آنکھ بھی چلی گئی۔ جی، آپ سوچیں، جس کی دونوں آنکھیں چلی گئی ہوں، اس کے باوجود امیر المؤمنین کے اوپر یہ فخر کرتے تھے کہ مولا کی راہ میں میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں۔ جناب مختار سے جس موقع پہ ملاقات ہوئی، فخر کیا تھا کہ میری دونوں آنکھیں علی کی راہ میں گئی ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑا اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا موقع ہے۔ یعنی اتنے بڑے عاشق ہیں، اتنے بڑے عاشق تھے۔
یہ مسجد کوفہ میں آ کر ان کا ایک کام یہ تھا، چونکہ کوفی تھے، مسجد کوفہ میں صبح میں آ جاتے تھے اور رات تک بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور پھر اپنے گھر نابینا آئے، بیٹی آتی تھی ان کو گھر واپس لے کے چلی جاتی تھی، پھر اگلی صبح میں آتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کے عبادت، یہی طریقہ کار تھا۔ جی یہ مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے عبادت کر رہے ہیں، اچھا لوگ جمع ہو گئے ابن زیاد کی دعوت کے اوپر کہ نماز جماعت ہونے جا رہی ہے، تو اب پوری مسجد بھر گئی۔ صحیح، عبداللہ بن عفیف بھی بیٹھے ہیں۔ اب آپ سنیں کہ یہ ظالم اور نابکار منبر پہ بیٹھ کر کیا جملے کہہ رہا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اظہر الحق و اہلہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے حق کو ظاہر کیا اور صاحبان حق کو ظاہر کیا، وَنَصَرَ امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ وحزبہ معاذ اللہ، کہتا ہے کہ یزید اور اس کے ساتھیوں کو پروردگار نے مدد دے کر کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد وہ لفظیں ہیں جن کا میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، صرف میں لفظ پڑھے دیتا ہوں، اور کہتا ہے یہ نابکار ابن زیاد کہ وَقَتَلَ الْكَذَّابِ ابن الْكَذَّابِ الحسین ابن علی وشیعتہ، کہتا ہے وہ لفظیں چھوڑ کر کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے قتل کر دیا معاذ اللہ۔ جیسے ہی یہ جملہ ابن زیاد نے کہا، عبداللہ بن عفیف برداشت نہیں کر پائے، مسجد میں بیٹھے تھے نماز پڑھنے آئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو جملہ ہے ان کا، جو شجاعت کا جملہ ہے وہ بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں انسان جب اپنے بدن میں کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو معمولاً کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کو مزید خطرہ ہو جائے، صحیح، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ بدن سے 2 آنکھیں جا چکی ہیں، دکھائی نہیں دے رہا، باوجود بہادری کا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں اس موقع کے اوپر یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے لڑکے، ان الکذاب ابن الکذاب انت، جھوٹا اور جھوٹے کا لڑکا تو تو خود ہے، وَأَبُوك، اور تیرا باپ بھی جھوٹا، اس کا بھی باپ جھوٹا ہے، وَالَّذِي وَلَّاكَ وَأَبُوهُ، اور کون تیسرا جھوٹا ہے؟ وہ جس نے تمہیں یہاں پر والی بنایا ہے وہ بھی جھوٹا اور جھوٹے کا لڑکا ہے، وَأَبُوهُ، اور اس کا باپ بھی جھوٹا اور جھوٹے کا لڑکا ہے۔ یعنی یہ کون کون جھوٹے ہو گئے؟ ایک تو ابن مرجانہ، خود اس کا باپ اور اس کا بھی باپ، یہ 3 جھوٹے ہوئے، اور پھر حاکم شام یعنی یزید، اس کا باپ اور اس کا بھی باپ، یعنی ابو سفیان تک بات پہنچا دی۔ اتنی ہمت و جرأت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ یبن مرجانہ اتقتلون ابناء النبیین، اے مرجانہ کے لڑکے تو نبیوں کی اولاد کو قتل کرتا ہے، وتکلمون بکلام الصدیقین، اور جب گفتگو کا موقع آتا ہے تو صدیقین اور سچوں کے جیسی بات کرنے لگتا ہے۔ یہ تیرے اندر کہاں سے بات آ گئی؟ تو جب دشمن نبوت ہے تو پھر صداقت اور سچائی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ جیسے ہی عبداللہ بن عفیف نے اس بھرے مجمع میں بلند آواز سے کہا، آپ ذرا سوچیں اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی تھی ابن مرجانہ کے لیے؟ صحیح بات، ہاں، ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ غور کریں، حاکم کو جھوٹا کہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، نہیں معمولی بات نہیں ہے، جیب رسے کہ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا، اور وہ بھی اس کے باپ کو بھی جھوٹا کہا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ کہتا ہے ابن زیاد کہ علیہ بھی، بس مجھے اب یہ آدمی چاہیے، میں بس اس کا خون جب تک بہاؤں گا نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس موقع کے اوپر جناب عبداللہ بن عفیف کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے ہی یہ ابن زیاد کے فوجی آگے بڑھے، یہ ان کا گھرانہ تو تھا ہی بڑا بہادر، یہ قبیلہ بھی بہت زیادہ عزدی، بہت بڑا بہادر قبیلہ تھا۔ اچھا، 70 افراد نے اس کو گھیر لیا، عبداللہ بن عفیف کو گھیر لیا، نتیجے میں گرفتار نہیں کر پایا ابن زیاد، یہ اپنے گھر آ گئے، نابینا تھے، گھر لا کے بقیہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، رات میں ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ جناب عبداللہ بن عفیف امام حسین کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کر کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں نے امام حسین کے والد کی راہ میں آنکھوں کو قربان کیا ہے، امام حسین کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔
یعنی 2 جنگوں میں شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہوئے اور آخر میں یہ شہادت کا درجہ انہیں مل ہی گیا۔ اگر ایک سوال یہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ سنا جاتا ہے اور ہمارے بھائی بہن، ہمارے ناظرین، ہمارے بزرگ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے جب کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا تو سر امام حسین قرآن کی تلاوت، تو کیا مکمل سورہ حمد سے والناس تک امام قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے کربلا سے کوفہ اور شام تک، یا کسی خاص سورہ کی تلاوت کی یا کچھ آیات کی تلاوت کی؟ روایتوں میں جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء کا سر اقدس کوفے میں داخل ہوا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک قرآن پڑھ رہا تھا۔ جی، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی وہ ابھی میں عرض کروں گا چھوٹے موٹے اختلافات بقیہ چیزوں میں ہیں، لیکن اس مسئلے میں کہ آقا امام حسین کا سر مبارک قرآن پڑھ رہا تھا سب نے اتفاقیہ طور پہ لکھا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، امام حسین کے سر مبارک نے شام سے پہلے کوفے میں اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور تلاوت کے موقع پر کئی سوروں کا، کئی آیتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن سوروں اور آیتوں میں حتی لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ذکر ہے، بقیہ اس سورہ کہف کا بھی ذکر ہے، لیکن جو سب سے زیادہ روایتیں ہیں وہ سورہ کہف کی، وہ بھی اس کی 9ویں آیہ شریفہ کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ وہ جملہ تھا آئے قرآن مجید کا سورہ کہف کا کہ جو بار بار امام حسین پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں، امام حسین وارث قرآن ہیں۔ جی، امام حسین کے پاس تو پورا قرآن ہے، صحیح، چاہتے تو کوئی بھی سورہ پڑھ دیتے، حتیٰ خود سورہ کہف کو بھی پورا سورہ پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ 9ویں آیت کیوں ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی 9ویں آیت کو ہی سب سے زیادہ پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا مجمع امام حسین کے ذہن اثر سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے پوری طرح متوجہ تھا۔ یہ خاص وجہ کیا رہی کہ امام حسین نے اسی آیت کو منتخب کیا اور اسی آیت کی تلاوت کی؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک کٹا ہوا سر 2 دن کے بعد آج بولنے لگا، وہ بھی نیزے پر کٹا ہوا سر، تو ایک عجیب کیفیت رہی ہوگی لوگوں میں کہ یہ بتائیے کٹے سر سے آواز آ رہی، وہ بھی قرآن کی تلاوت کی آواز۔ پہلی بات تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے یہ پوچھا کہ کیوں اسی آیت کی تلاوت امام حسین صلوات اللہ وسلامہ فرما رہے تھے۔ جی، پہلے میں ترجمہ کر دوں اس آیت کا تاکہ خود بخود واضح ہو جائے کہ امام حسین نے اس سورے کی اس آیت کو کیوں پڑھا۔ جی ہاں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف، کہف اس پہاڑ کا نام ہے کہ جہاں پر ان سب نے جا کر پناہ لی تھی، جی، اور رقیم اس گاؤں کا نام ہے کہ جس گاؤں میں جا کر یہ سب رات میں چھپے تھے، اور وہاں کے بھی ایک ساتھی کو لے کر یہ سب کہف کے پہاڑ کے اوپر آئے تھے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف یہ پروردگار کی وہ نشانیاں ہیں کہ جن پر تعجب کیا جائے تم یہ سوچتے ہو۔ امام حسین کے اس آیہ شریفہ کے پڑھنے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 3 وجہیں تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام حسین سارے مجمع کو متوجہ کرانا چاہ رہے تھے کہ ادھر 7 تھے اور ادھر پورا لشکر تھا، حکومت تھی، حاکم ظالم تھا، یہ سب تھے، لیکن ان 7 نے حق کے اعلاء کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے کو قربان کرنا قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے سر جھکانا قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح سے امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے کل ان اصحاب کہف نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا تھا، آج اسی طرح سے امام حسین اپنی شہادت کو گلے لگانے پر تیار ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے اللہ کی توحید کے خلاف بولنے والوں سے سمجھوتا کریں، یہ امام حسین کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری وجہ، امام حسین یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اصحاب رقیم کا، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ تقریباً واقعات کربلا سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا،
600 سال پہلے رونما ہونے والے واقعے کو قرآن مجید نے ابھی تک زندہ رکھا جی اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اصحاب کہف کا نام آج تک باقی ہے۔ امام حسین یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اصحاب کہف کو قتل کرنا چاہا تھا ان کا نام دنیا سے مٹ گیا، لیکن اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے اصحاب کہف کا نام 600 سال کے بعد بھی باقی ہے۔ جی امام حسین یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کربلا کی شہادت کے بعد نام حسین مٹ جائے گا، بلکہ جس نام کو مٹنا ہے وہ یزید، پسر سعد، شمر ان کا نام ہے، اور جس نام کو باقی رہنا ہے وہ امام حسین اور اصحاب امام حسین کا نام ہے۔ جی جی تیسری وجہ، امام حسین اس لیے اصحاب کہف کا ذکر کر رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اصحاب کہف مر گئے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں زندہ ہیں۔ امام حسین یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے قتل کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میں ختم ہو گیا، بلکہ شہادت ایک ایسا رتبہ اور درجہ ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ 3 پیغام دینے تھے کہ جن کے لیے امام حسین نے اصحاب کہف کے واقعے کا انتخاب کیا، اور اسی آیت کو بار بار پڑھا امام حسین نے۔ نہیں تو سوال یہ بھی ہے کہ فقط کوفے میں یا شام میں بھی تو بازار تھے، شام میں بھی دربار تھے، اور بھی راستے میں کئی بستیوں سے گزر ہوا ہے، تو یہ کوفے میں ہی امام نے کیوں تلاوت کی؟ جی آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ سرزمین کوفہ پر امام حسین نے اس قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور اسی طرح سے راستے میں بھی متعدد جگہوں پر، حتیٰ وہ جگہ کہ جہاں کے اوپر امام حسین کے سر مبارک کو رات میں ایک راہب کے دیر میں رکھا گیا تھا، اس دیر میں بھی ایک صندوق میں سرکار سید الشہداء کا سر مبارک تھا۔ میں بات آ گئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سر امام حسین کو لے کر چلتے تھے، وہ کچھ خاص وجہیں تھیں جن کی وجہ سے رات کے موقع پر ان امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اور بقیہ کچھ سروں کو صندوق میں رکھ کے اس میں تالا ڈالا جاتا تھا، باقاعدہ قفل کیا جاتا تھا۔ صبح میں پھر اس قفل کو کھول کر سر مبارک کو نکال کے پھر نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جس موقع کے اوپر اس راہب کے دیر میں پہنچا ہے، وہاں بھی امام حسین کا سر مبارک اس صندوق میں ہے، اور امام حسین کے سر مبارک سے صندوق سے باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے، اس موقع پر بھی مجمع بہت شور مچا رہا تھا، لیکن اچانک جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی ہے، فوراً ہی سارا مجمع خاموش ہو گیا تھا، اور پھر سارے مجمع کی نظر تھی جو امام حسین کے سر مبارک کی طرف اٹھ گئی تھی۔ جی آقا بہت شکریہ، مگر ایک سوال اگر اس کا جواب مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات مکمل ہو جائیں گے۔ ریزن، وجہ کیا ہے کہ امام تلاوت قرآن کر رہے ہیں؟ علی ابن حسین بھی علیہ السلام بھی تلاوت کر سکتے تھے، مگر امام حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت کرنے لگا، وجہ؟ آپ نے اچھی بات پوچھی ہے۔ دیکھیے سرکار سید الشہداء نے اس قرآن مجید کی ہی تلاوت فرمائی، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چاہتے تو اپنی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے حدیث بیان کر سکتے تھے، واقعات کربلا بیان کر سکتے تھے، قرآن ہی کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اچھا، وجہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 45۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے پیغمبر، جس موقع کے اوپر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ رسالت میں آپ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو جو منکر قیامت ہیں وہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اچھا، شام میں اور کوفہ میں امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ جس موقع کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اب نتیجہ یہ تھا کہ یہ سب جو
بظاہر تو مسلمان تھے، مسلمانوں کے نام تھے، لیکن یہ قیامت کے منکر تھے۔ ان منکرین قیامت کے درمیان قرآن مجید کی تلاوت کی بنا پر نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسا پردہ ان کی آنکھوں پہ پڑ جاتا تھا کہ ان کی نظریں اٹھتی تو تھیں جی لیکن اہل حرم کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتی تھیں۔ اسی لیے آپ اگر غور کیجئے، شام کے راستے میں تو ذکر ہے کہ اہل حرم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، لیکن کوفے میں یا خود شام میں اہل حرم کے چہرے کا ذکر کسی راوی نے نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چہروں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ پڑ گیا تھا کہ جس کی بنا پر یہ اہل حرم کے چہروں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ یعنی خلاصہ کلام کے طور پہ یہ بات کہی جائے، امام حسین نیزے کی بلندی پر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے بلکہ ان سیدانیوں کے پردے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور حقیقت کی طرف امام حسین کی اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے بڑی اچھی طرح سے اس امت کو یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا رسول کا کام ہے، پردہ ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کے منکر قیامت ہونے کا اعلان قرآن کی زبان سے ثابت ہے۔ یعنی وقت کے رسول امام حسین ہیں، اور بظاہر مسلمان سمجھے جانے والے یہ کوفے اور شام والے وہ ہیں کہ جو منکر قیامت ہیں، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب چونکہ بات قرآن کی آیتوں کی چل رہی ہے تو اب چلتے ہیں کوفے سے آگے، اس لیے کہ کافی طولانی موضوع ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام اور یہ اہل حرم، یہ اسیران کربلا آگے بڑھے ہیں اور جب شام میں داخل ہوئے ہیں تو ایک مرد بڑی ہی نفرت لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے نہ جانے کیا کیا کہا امام سجاد علیہ السلام کو، اچھا ہوا اور ایسا ہوا۔ تو امام نے کچھ قرآن کی آیتیں اب امام سنا رہے ہیں، تو امام نے کن آیتوں کو منتخب کیا، کن آیتوں کو اس کو سنایا اور اس میں کیا وجہ رہی ہوگی؟ روایت میں ہے کہ جس موقع کے اوپر اہل حرم کا یہ قافلہ سرزمین شام پر پہنچا ہے، سب سے زیادہ سخت تھا اہل حرم کے لیے شام کے لوگوں کا مقابلہ کرنا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ شام وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر اہل بیت اطہار میں سے کوئی بھی امام سجاد علیہ السلام سے پہلے نہیں گیا تھا۔ یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو سرزمین شام پر قدم رکھ رہی ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ شام کے حالات اور ماحول کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جس جگہ کے اوپر اہل بیت اطہار کے خلاف بے پناہ پروپیگنڈا ہوا تھا۔ اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں۔ اب جب ان کو اہل بیت اطہار کے بارے میں خبر نہیں ہے تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو سمجھایا جائے۔ دیکھیں، انہیں کلی طور پہ یہ بات تو پتا تھی کہ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، جیسے مثال کے طور کہ انما یرید اللہ، کہ کچھ لوگوں کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ انہیں یہ بات بھی پتا تھی کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے محبت کی بات کہی ہے کہ ان سے محبت رکھی جائے، لیکن پتا نہیں کہ کون ہے یہ۔ اچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ روایت کہتی ہے کہ جس موقع کے اوپر اہل حرم کا قافلہ شام پہنچا ہے، فَأَقِيمُوا عَلَى دَرَجِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُقَامُ الصَّبَايَا، اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جو دربار تھا یہ مسجد تھی۔ اس مسجد کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں تھیں، کافی لمبی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ اس زمانے میں جتنے بھی قیدی لائے جاتے تھے ان قیدیوں کو ان سیڑھیوں کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر قیدی لا کر بٹھائے گئے ہیں۔ اہل حرم کو ان اسیروں کو ان سیڑھیوں کے اوپر لا کے بٹھایا نہیں گیا، کھڑے کر دیا گیا تھا۔ کیا عجیب مظلومیت ہے، ہر نمازی گزر رہا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے پہ تیار نہیں ہے کہ معلوم تو کریں یہ کون شخصیتیں ہیں۔ فَأَقِيمُوا عَلَى دَرَجِ الْمَسْجِدِ، وہ جو سیڑھیاں تھیں ان سیڑھیوں کے اوپر اقیموا، ان سب کو کھڑے کر دیا گیا تھا، حیث یقام الصبایا، جس طرح سے سارے اسیروں کو وہاں پہ کھڑے کر دیا جاتا تھا۔ وفیہم علی بن الحسین، ہمارے چوتھے امام بھی انہی کے درمیان تھے۔
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فَتَى شَابٌ، جوان تھے. ظاہر ہے کہ چوتھے امام کی عمر تو ان سارے واقعات کے موقع کے اوپر کم تھی. فَأَتَاهُمْ شَيْخٌ مِّنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الشام، شام کا ایک بوڑھا شخص، اس کو تو پتہ نہیں ہے، آیا. فَقَالَ لَهُمْ، ان سب کی طرف رخ کیا، کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی قتلکم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ معاذ اللہ جس نے تم سب کو قتل کیا، وَأَهْلَكَكُمْ، معاذ اللہ کہ تم سب کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. وَقَطْعَ قَرَنَ الْفِتْنَةِ، الحمدللہ خدا کا شکر ہے معاذ اللہ کہ اس نے اس فتنے کے سر کو قلم کر دیا، مٹا دیا. یہ کہا جا رہا ہے جی یہ ذہنوں میں یہ فکر ہے. اچھا ٹھیک. فَلَمْ يَعْلُوا عَنْ شَمَتِهِمْ، یہاں تک کہ وہ جو منہ میں آ رہا تھا پورا بھلا کہتا جا رہا تھا. امام بڑی خاموشی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اس کی پوری بات کو سن رہے تھے. جی کیا دل پہ گزری ہوگی جس گھرانے میں وحی پروردگار آتی تھی، جس گھرانے میں جناب جبریل خدمت کے لیے آتے تھے، اس گھرانے پر ایسے کلمات، ایسے الزامات. فَلَمَّا انْقَضَىٰ كَلَامُهُ، جب وہ چپ ہو گیا، قال له علی بن الحسین، مولا نے اس کی طرف خطاب کیا، اما قرأت کتاب اللہ، کیا قرآن تو نے پڑھا ہے؟ کہتا نام، ہاں میں تو قرآن جانتا ہوں میں. اچھا. اما قرأت هذه الآیہ، امام کہتے ہیں کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں یقیناً میں نے یہ آیت پڑھی ہے. مولا نے پوچھا مولا فرماتے فنحن اولئک، جن کے لیے یہ قرآن کی آیت آئی ہے وہ ہم ہی ہیں. فنحن اولئک، ہم ہی وہ لوگ ہیں. مولا نے اس کے بعد پوچھا کہ اما قرأت وآت ذی القربى حقہ، کیا قرآن کی اس آیت کو تو نے پڑھا ہے؟ کیا اے پیغمبر حقداروں کو ان کا حق دے دیجئے؟ کہتا ہے بلا، یقیناً پڑھا ہے. مولا فرماتے فنحن ہم، جن کو حق دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا وہ ہم اہل بیت ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے فَهَلْ قَرَأْتَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہتا ہاں یقیناً پڑھی ہے میں نے آیت. مولا کہتے ہیں فَنَحْنُ هُمْ، ہم وہی اہل بیت ہیں. اب آپ سنیں گے ریئیکشن کیا ہوا. کیا؟ فَرَفَعَ الشَّامِ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اس شامی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. ثم قال، کہتا ہے کہ اللہم انی اتوب الیک، خدا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. 3 بار اس نے کہا. اچھا. اللہم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد، اے میرے پروردگار میں اہل بیت کے دشمنوں سے پناہ مانگتا ہوں. ومن قتلہ اہل بیت محمد، اور وہ جتنے لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو قتل کیا سب سے میں پناہ مانگتا ہوں. لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. جی وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک قرآن پڑھا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جن لوگوں کو قرآن مجید نے اتنی عزت دی ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں. اور یہ ان کا کچھ فرض سامنے بھی موجود ہے، اور ان کا ایک نمائندہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شامیوں کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے، اہل بیت اطہار کے لیے پروردگار نے آیت تطہیر نازل کی ہے، اہل بیت اطہار کو حق دینے کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے. ان کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. ایسے لوگوں کے بیچ میں اسلام کی شمع کو روشن کرنا اور اہل بیت اطہار کی حقیقت کو لوگوں کو سمجھانا، یہ اگر کسی عظیم امام نے انجام دیا ہے تو یہ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے انجام دیا ہے. بے شک. اگر بہت ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین یہیں سے ہمیں بہت سے پیغامات بھی ملتے ہیں کہ کیسا وقت ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، حکمت عملی. آئی ہم نے امام سے سیکھا. تو کربلا میں جو مصائب ہیں گریہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ باریکیاں، ان باریکیوں پر ہماری نظر بھی ہونا چاہیے کہ کن حکمت عملی کے تحت اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. تو وقت آج کا تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلے روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو چونکہ بات اب شام کی چل رہی ہے، یعنی شام شہر میں یہ قافلہ داخل ہو چکا ہے، تو اب دربار یزید میں یہ قافلہ جب پہنچے گا تو وہاں امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا ہے اور اس کہنے میں امام کی کیا حکمت رہی ہے، انشاءاللہ اس پر ذرا روشنی آگاہ سے ہم کہیں گے کہ وہ ڈالیں گے. آپ کی خدمت میں وہ باتیں ہم پہنچائیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، والسلام. خدا حافظ.